صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا کثیر الصدقات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار کثرت کے ساتھ صدقہ کرنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کرتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک مومن کے وہ اعمال اور نیکیاں جن کا ثواب اسے موت کے بعد پہنچتا رہتا ہے، ان میں سے ایک وہ علم ہے جو اس نے سکھایا اور پھیلایا، دوسرا نیک بیٹا ہے جو اس نے پیچھے چھوڑا، تیسرا قرآن مجید ہے جو اس نے ورثہ میں چھوڑا، چوتھی مسجد جو اس نے تعمیر کی، پانچواں مسافر خانہ جو اس نے تعمیر کرایا، چھٹی نہر جو اس نے جاری کرائی، ساتواں صدقہ وہ ہے جو اس نے اپنی زندگی اور صحت کی حالت میں اپنے مال سے نکالا. ان تمام اعمال کا ثواب اسے موت کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے. ناظرین کرام، رحمت ربی اور اس کے کلزم رحمت جو ہے وہ جب کسی آدمی کو اپنے دامن میں سمو لیتی ہے تو پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ حبشی غلام بن جاتا ہے امام، اور پھر اس امام کا مقام یہ ہوتا ہے کہ اس کا غلام اور شاگرد بن جاتا ہے اماموں کا امام. آج ہماری ممدوح شخصیت وہ عظیم تابعی ہیں جن کا مقام حدیث کی دنیا میں اتنا بلند ہے کہ امام باقر علیہ السلام جیسی شخصیت کہتی ہے کہ حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے تم عطا بن ابی رباح کے پاس جایا کرو. عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابہ جب کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جب عطا تمہارے درمیان موجود ہے تو اس سے جا کے مسائل پوچھا کرو، ہمارے پاس کیوں آتی ہو. یہ ہستی وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ذہانت اور علوم کا ایک منبع تھے، اور ایسے لگتا ہے چنیدہ، جیسے رب تعالیٰ چن لیتا ہے نا بعض لوگوں کو، یہ ان لوگوں میں سے تھے. 20 برس تک مسجد کی جو فرش تھا وہ ان کا جو تھا وہ بچھونا بھی رہا، اور ساری رات عبادت کرنا اور تہجد میں 200 آیات کریمہ تلاوت کرنی. اور پھر جو ان کا کمال کے ایک انکساری کا معاملہ ہے کہ جب کوئی ان سے ملنے آتا، یہ علم کے کوہ صفا تھے. میں جب آپ کو ان کے شاگردوں کے نام بتاؤں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ کتنے بڑے امام تھے. امام ذہبی ان کے شاگردوں میں ہیں، امام زہری ہیں، امام مجاہد ہیں، امام اعمش ہیں، اور اماموں کے امام اعظم و حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ ان کے شاگردوں میں ہیں جنہوں نے ان سے اکتساب فیض حاصل کیا ہے. اور امام اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے عطا سے بڑا اس دور میں کوئی آدمی نہیں دیکھا. یہ ان کا مقام تھا. امام شافعی ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، امام اوزاعی ہوں، سب ان کی تعریف میں رتب اللسان ہیں. کیوں نہ ہوتے؟ انہوں نے علوم کن سے حاصل کیے تھے؟ جن صحابہ سے، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، عبداللہ بن زبیر، اسامہ بن زید، جابر بن عبداللہ، زید بن ارقم، حضرت ابو الدرداء، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو ذر غفاری، اور حضرت ابو ہریرہ، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ امت کی ماں جو ہیں، ان سے حاصل کیا. اور ان کی جو 70 حج انہوں نے فرمائے تھے، اور خاص طور پہ تنہائی میں رہتے، دروازہ بند ہوتا، اپنا علم پڑھتے رہتے، یا کوئی طالب علم آتا اس کو پڑھاتے. تو جب کوئی دروازہ آ کے کھٹکھٹاتا تو اندر سے پوچھتے کہ کیا بات ہے، کس لیے آئے ہو؟ تو وہ اگر جواباً کہتا کہ آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، تو فرماتے بھائی میں تو اس قابل نہیں ہوں، زیارت کی جائے میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں. اس کو واپس بھیجتے.
اور پھر جو پاس بیٹھا ہوتا اس کو کہتے کیسا عجیب زمانہ آ گیا ہے، اب لوگ ہمارے جیسوں کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ انکساری اور اس کا عالم تھا، اور خاص طور پہ ایک بات پہ بہت زور دیتے تھے، کہتے تھے یہ جو وقت ہے نا یہ زندگی ہے، لمحوں کو بھی ضائع نہ کرو، اپنی زندگی کو ہر وقت جو ہے وہ تحصیل علم کے لیے خرچ کرو، اور ہر وقت ان کی محفل میں جو لوگ آتے تھے ذکر اور فکر، کبھی کوئی دنیاوی باتیں نہیں کی، بادشاہوں کے درباروں کی طرف کبھی رجوع نہیں کیا، کبھی نہیں گئے، ایک آدھ مرتبہ گئے بھی تو مخلوق کی خدمت کی خاطر، کسی کے مخلوق کے کوئی جو مسئلے تھے ان کے لیے گئے، لیکن دربار شاہی میں احترام یہ تھا کہ جو ہی گئے تو بادشاہ وقت جس کی سلطنت تھی بڑی تھی اس نے اپنے برابر جگہ دی، جب نکلنے لگے تو اس نے ایک تھیلی پیش کی، اس کے وزیر نے کہا کہ یہ قبول فرما لیں، یہ ہدیہ ہے جس میں درم و دینار تھے، تو آپ نے کہا کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، رب تعالیٰ کا خزانہ جو ہے وہ کافی ہے میرے لیے، میں یہ لینا نہیں چاہتا کوئی افزانہ۔ یہ اتنی بڑی شخصیت ہے۔ آج ہم اس عظیم محدث کا ذکر پاک کریں، اور فقہ میں بھی جن کا مقام فقیہوں کے امام ان کو کہا جاتا ہے، حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم تابعی۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ابتدا کر رہا ہوں جناب بٹ صاحب جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب غازی صاحب۔ آج کی گفتگو کے آغاز میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد پاک اپنے ناظرین کو سنانا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ۔ حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من طلب العلم لیجاری بہ العلماء او لیماری بہ السفہاء او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار۔ جس شخص نے علم اس لیے حاصل کیا کہ علماء کے ساتھ وہ مناظرہ کرے، یا کم عقلوں کے ساتھ وہ جھگڑا کرے، یا لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرے، اس کے مقاصد اگر ان میں سے کوئی بھی ایک مقصد ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ میں داخل فرمائے گا۔ یہ ہمارے تمام جو دینی مدارس ہوں یا جہاں بڑی بڑی مساجد اور بڑے لوگ جو اپنے آپ کو علامہ فامہ مجدد کہتے ہیں، وہاں یہ لکھ کے بڑا بڑا لگا دینا چاہیے بورڈ۔ یہ حدیث پاک بڑی پڑھائی جاتی ہے، لیکن غازی صاحب آپ جانتے ہیں، یہ آج ہی آپ نے تذکرہ کیا ہے بڑی مدت کے بعد ہی۔ جی، یہ آج کل کے ماحول میں خاص طور پر چونکہ آج کل حصول علم جو ہے وہ طلب دنیا کے لیے، حب جاہ کے لیے اور دنیاوی مقاصد کے لیے حاصل کیا جا رہا ہے، اس واسطے یہ بہت ضروری ہے۔ اور آج کی ہماری جو ممدوح شخصیت ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ کا ایک روشن پہلو یہ ہے کہ آپ کے بارے میں بڑے بڑے ائمہ کرام نے یہ فرمایا ہے کہ آپ کا حصول علم اور تحصیل درس و تدریس کا جتنا بھی عرصہ ہے وہ سارے کا سارا فقط رضائے الہی کے لیے تھا۔ سبحان اللہ۔ اور جیسا کہ آپ نے ابھی ان کا تعارف کروایا ہے، ان کی شخصیت کا جو خاکہ ناظرین کے ذہنوں میں آیا ہے وہ یقیناً ایک ایسی ہستی ہیں کہ جو فضل و کمال میں، تقوی و طہارت میں، عاجزی و انکساری میں اور زہد و ورع میں درجہ کمال پہ فائز ہیں۔ میں اپنے ناظرین کے سامنے تھوڑا سا ان کا تعارف رکھنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں 27 ہجری ہے اور یمن ہے جہاں پر آپ کی پیدائش ہوتی ہے، لیکن آپ کی پرورش ساری کی ساری اور ساری زندگی مکہ شریف میں گزرتی ہے۔
115 ہجری میں 88 سال کی عمر پا کر آپ کا وصال ہوتا ہے، اور یہ ساری زندگی، اس کا ایک ایک لمحہ حصول علم میں اور اشاعت دین میں آپ بسر فرماتے ہیں۔ وہ شعر علامہ کا آپ تو ماشاءاللہ کافی اشعار آتے ہیں، وہ سیدنا بلال حبشی کے بارے میں جو انہوں نے کہا، چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا، وہی بات لگتی جی بے شک، بے شک۔ ہے۔ اور یہاں پر ایک شاعر کا فارسی شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ بلال از حبش، سلمان از فارس و صہیب از روم، ز خاک مکہ ابو جہل اینچ ابو جہل اینچ بلعجبی۔ بلعجبیست۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اقبال ہے۔ مکہ شریف کی سرزمین میں ہی اگر سب کچھ ہوتا تو پھر ابو جہل پیدا نہ ہوتا، ابو لہب پیدا نہ ہوتا۔ اصل جو بات ہے وہ تو دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھامنے کی، جس نے وہ دامن تھام لیا وہ غیر بھی تھا تو اپنا بن گیا، اور جس نے وہ دامن کرم چھوڑا ہے وہ اپنا بھی تھا، خونی رشتہ بھی تھا، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غیر بن گیا۔ صحیح۔ حضرت سیدنا عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً تابعین کے طبقہ میں انتہائی اعلیٰ اور ممتاز مقام مل ہیں، جن کے تلامذہ میں امام اوزاعی، حضرت ایوب سختیانی اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات شامل ہیں۔ ان کی قدر و منزلت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ آپ کے بارے میں جیسا کہ آپ نے بھی ذکر فرمایا، انتہائی سادگی، عاجزی، خودداری اور خلق خدا سے بے رغبتی، یہ تمام عناصر کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ خلیفہ عبد الملک ایک دفعہ اس سے آپ کی ملاقات ہوئی، وہ آپ کے فضل و کمال کا انتہائی معترف تھا، اس نے آپ کو اپنے پاس تخت پہ بٹھایا۔ یہ حشام کی بات ہے، حشام بن عبد الملک، ہشام بن عبد الملک، حشام بن عبد الملک نے بٹھایا۔ جی، ٹھیک ہے۔ تو اس نے آپ کو اپنے پاس تخت پہ بٹھایا اور آپ سے اس نے کہا جی مجھے کچھ نصیحت فرمائیے، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے کہا کوئی حاجت ہو تو آپ ذکر فرمائیے۔ تو آپ نے اسے جو حاجتیں ذکر فرمائیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کے بارے میں اسے تنبیہ فرمائی، مجاہدین جو سرحدوں پر اسلامی سرحد کی حفاظت کے لیے صبح و شام زندگی بسر کرتے ہیں ان کے حقوق کی دیکھ بھال کا حکم فرمایا، جو امور مسلمین ہیں ان کے بارے میں، اور خلیفہ کے دروازے پہ آنے والے سائلین کے بارے میں، الغرض آپ نے خلق خدا کی خدمت کے حوالے سے اسے ہدایات دی۔ تو اس نے کہا حضرت میں نے تو آپ سے اپنی ذاتی حاجت کے بارے میں پوچھا ہے، تو فرمایا مجھے اپنی ذات کے لیے مخلوق سے کوئی حاجت نہیں ہے، میری تمام حاجتیں میرا رب خود پوری فرما رہا۔ جب آپ وہاں سے چل کے باہر تشریف لائے تو آپ کے پیچھے اس ہشام نے پھر یہ کہا کہ ھذا ھو الشرف ھذا ھو السعدت، اسے کہتے ہیں بزرگی، یہ ہوتی ہے سرداری، کہ انسان کے دل میں ہمہ وقت جو فکر ہے، جو درد ہے، وہ فقط امت محمدیہ کا درد ہے، اپنی ذات کے لیے کوئی درد نہیں ہے۔ جب انسان اتنا بے لوث ہوتا ہے، بے غرض ہو جاتا ہے اور امت کے حوالے سے ہمہ وقت فکر مند رہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں بھی تاثیر پیدا فرما دیتا ہے۔ اس کے اچھا جی، یہ دیکھیے کہ بادشاہ کے در ایک یا دو مرتبہ ہی آپ گئے ہیں شام کے، اور شام بڑی عزت آپ کی کرتا تھا، بلکہ اس نے آرڈر کر دیا کہ اگر کوئی حج کے مسائل پوچھنا چاہے ان کے ہوتے ہوئے تو انہی سے پوچھا کرے، کسی اور سے نہ پوچھا جائے۔ اچھا، امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم اسے عطا فرماتا ہے جس سے محبت رکھتا ہے، جسے محبوب رکھتا ہے، اور فرمایا کہ علم اگر کسی کے ساتھ مخصوص ہوتا تو عالی نسب سب سے زیادہ اس کے حقدار ہوتے، امراء زیادہ حقدار ہوتے۔ اچھا، علم کی عطائیگی نہ تو حسن و جمال پر موقوف ہے نہ عالی نسب ہونے پر موقوف ہے، کہ اللہ رب العزت کی خاص عطا ہے، جسے محبت فرماتا ہے اسے علم عطا فرما دیتا ہے۔ آپ دیکھیے فقیہ حرم اور فقیہ مکہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور میں اور آپ فقیہ کہیں تو شاید بات میں اتنا وزن نہ ہو، انہیں ان ہستیوں نے فقیہ کہا، فقیہ حرم اور مفتی مکہ کہا، جن کا اپنا مقام مسلم ہے، صحابی رسول، خود علم کے کوہ صفات، ایک آپ دیکھیے عبداللہ ابن عباس علیہ السلام فرماتے ہیں یا اہل مکہ تجتمعون علی وعندکم عطا، اہل مکہ میں یہاں حج کے لیے آیا ہوں اور تم میرے پاس سوال لے کے آ گئے، کیا تمہارے پاس عطا موجود نہیں ہے؟ اب یہاں دیکھیے عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، آپ فرماتے ہیں کہ تجتمعون علی المسائل،
تم مجھ سے مسائل پوچھنے آ گئے ہو، وفیکم عطا، اور تمہارے مابین عطا موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے تمہارا ہمارے پاس آنا چہ معنی دارد۔ اب یہ ہستیاں ان کے مقام اور مرتبے کو ایکنالج کر رہی ہیں، تسلیم کر رہی ہیں اور پیغام دے رہی ہیں اقوام عالم کو، اور بطور خاص مسلمانوں کو بات یاد رکھنا کہ سیدنا ابو محمد عطا بن ابی رباح جیسا فقیہ کوئی نہیں، یہ حقیقی معنوں میں فقیہ مکہ اور فقیہ حرم کہلانے کے حقدار ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور آپ مفسر قرآن بھی تھے، کانا ثقۃ فقیہا عالما کثیر الحدیث، کانا یعلم القرآن، فقہ کا علم، حدیث کا علم، ہر علم اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ اور آپ دیکھیے، میں اس دن کال پڑھ رہا تھا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جب آپ نے الوداع کہا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، تو شاگردوں نے تھوڑا ان کے اندر طبیعت میں تغیر آیا، کہا کہ آپ تو خود مجتہد ہیں اور امام ہیں، تو آپ نے فرمایا تم کیا جانو امام شافعی کا مقام کیا ہے؟ امام شافعی کی سواری کی کوئی دم پکڑ لے اللہ اسے بھی علم فقہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہی بات مجھے یہاں نظر آتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے موقع پر جب حجام کے پاس گیا تو اس حجام کے طرز عمل نے اور رویے نے مجھے حیران اور پریشان کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک عام سطح کا آدمی جسے ابو محمد عطا بن ابی رباح کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل جائے، ملاقات کا موقع مل جائے، خدمت کرنے کا موقع مل جائے، اللہ اسے بھی علم فقہ میں سے کچھ حصہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک آپ کو بہت خوبصورت کال سناؤں، رحمان بابا پشتوں کے بہت بڑے شاعر اور بہت بڑے صوفی ہیں، ان کا وہاں پہ مزار بھی ہے، میں نے حاضر، وہ کہتے ہیں کہ عالموں کی محفل میں بیٹھنے والا اور عارفوں کی محفل میں بیٹھنے والا بھی عالم بن جاتا ہے، کوئی شک نہیں، چاہے وہ صحرا کا ذرہ یا درخت کا کوئی جو ہے پتا یا پہاڑ کا کوئی پتھر ہو۔ سبحان اللہ، یعنی عالم جو ہے اس کی محفل میں بیٹھنے والا جو ہے اس کی تاثیر چلی جاتی ہے، صحبت اور اس کا قرب جو ہے وہ انسان کی ظاہری اور باطن کے اندر جو ہے تبدیلی لے آتا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے اس طرح اندازہ ہوا کہ جب میں اس کے پاس میں نے پوچھا کہ بال حلق کروانا ہے یا بال ترشوانے ہیں تو کیا قیمت لوگے؟ اس نے پہلا جواب دیا کہ یہ تو عبادت ہے اور عبادت کی قیمت طے نہیں کی جاتی۔ فرماتے ہیں میں خاموش ہو گیا۔ اگلے مرحلے پر آپ فرماتے ہیں کہ جب بیٹھنے لگا تو اس نے میرا رخ پلٹ کے قبلہ کی طرف کر دیا، میں نے اس بات کو بھی بڑے غور سے دیکھا۔ تیسرے مرحلے پر آپ فرماتے ہیں کہ وہ میرے بائیں طرف تھا، اس نے گھوم کے وہ میرے دائیں طرف آ گیا، میں نے اس بات کو بھی نوٹ کیا۔ فرماتے ہیں میں خاموش تھا، مجھے کہتا ہے کہ حجام خاموش نہ رہیے، تکبیر پڑھتے جائیے، آپ تکبیر پڑھتے جائیے۔ فرماتے ہیں جب میں روانہ ہونے لگا تو کہا کہ آپ گھر تشریف لے جا رہے ہیں اپنے خیمہ میں؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہیں؟ تو فرمایا گھر۔ کہا 2 نفل ادا کرتے جائیے۔ فرماتے ہیں اس کی یہ باتیں سن کے میں ٹھٹک گیا اور میں نے سوچا یا تو یہ عالم ہے یا یہ اس کو فقہ کا حجام کیسے اتنے یہ حجام، اور اس نے یہ پیشہ اختیار کر رکھا۔ میں نے پلٹ کے پوچھا کہ کون ہو تم اور یہ علم کہاں سے آیا؟ اس نے کہا کہ میں نے عطا ابن رباح کو ایسا کرتے دیکھا، تو فرمایا اس سے میں نے جو ہے یہ سارا کچھ میں نے اخذ کیا، میں نے حاصل کیا۔ بہت کم آمیز تھے، جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا بہت کم لوگوں سے ملتے تھے، زیادہ تر خاموش رہتے تھے، زیادہ کسی سے بات نہیں کیا کرتے تھے۔ اور جب جیسے ابھی آپ نے فرمایا کوئی زیارت کرنے کے لیے آ جاتا تو فرماتے ہیں کہ افسوس اس وقت پر کہ لوگ میری زیارت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اچھا جی، خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ، شیخ الاسلام، یہ شیخ الاسلام کا جو لقب ہے یہ سجدہ تھا ان بزرگوں۔ سبحان اللہ۔ وہ کیا کرتے تھے کہ ایک حجام تھا، جب وہ کبھی جھنگ آتے نا تو مجھے ڈاکٹر صحیح قمر نے بتایا، تو وہ اس کے پاس جا کے بڑے ادب اس کا کرتے تھے اور اس کو نظر پیش کرتے تھے، اور اگر وہ کھڑا ہو تو خواجہ صاحب بھی کھڑے ہو جاتے تھے۔ لوگوں نے کہا بھی جس طرح ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں نائی ہے اور اس کے سامنے یہ ادب، یہ وہ کہتے تھے جی یہ دلی کا خواجگان کے دیس کا رہنے والا ہے، یہ دلی کا ہے، ہمیں خواجگان کا احترام ہے اس لیے ہم اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو نظر پیش کرتے ہیں اور اس کو حضرت اور جناب کہہ کے پکارتے تھے حجام کو۔ جی نسبت۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ قبلہ غازی صاحب، کسی بھی بندے کو عزت و کمال اور عروج تبھی میسر ہوتا ہے جب وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات اپنے اندر پیدا کرتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں اس حدیث کو نقل فرمایا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن 7 بندوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ اپنا سایہ 7 بندوں کو عطا فرمائے۔ ان میں ایک وہ شخص ہے جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا۔ آج ہم جن کی سیرت پہ گفتگو کرنے کے لیے یہاں موجود ہے، عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے۔
دن بھی عبادت کرتے اور رات کو بھی عبادت کرتے. سبحان اللہ. اور نماز تہجد کی ہر رکعات اس میں 200 آیات کی تلاوت فرماتے تھے. اللہ. آپ سے عبد الرزاق یہ جنہوں نے مصنف عبد الرزاق لکھی ہے وہ محدث ہیں. وہ اتنے بڑے محدث. جی بہت بڑے محدث. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں میں ان کا شمار ہوتا. ان سے پوچھا کہ یہ جو بزرگ اتنی عبادت کرتے تھے یہ کہاں سے آتی تھی؟ تو فرمایا کہ پشت در پشت ان کو ورثہ ملتا ہے. تو فرمایا عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس سے ملا؟ فرمایا عبداللہ ابن زبیر سے یہ چیز ملی. فرمایا عبداللہ ابن زبیر کو کس سے ملی؟ تو فرمایا اپنے نانا جان سیدنا صدیق اکبر سے ملی. تو کہا ان کو کس سے ملی؟ تو فرمایا انہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ حصہ ملا کہ زمین پر سب سے زیادہ عبادت کرنے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آسمانوں پر سب سے زیادہ عبادت کرنے والے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام. سبحان اللہ. تو یہ جوانی میں عبادت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. رات کو عبادت، صبح کو روزہ، اور آپ نے ساری زندگی روزے سے گزاری. سبحان اللہ. سبحان. اور آپ جب حدیث مبارک پڑھاتے تھے اور کوئی بندہ آپ کو جواباً حدیث سناتا تھا تو اس میں ایک ایسی خوبصورت بات سنانا چاہتا ہوں. حضرت سیدنا عطا بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کسی سے حدیث سنتے تو اس کو بیچ میں روکتے نہیں تھے. 2 وجوہات سے. ایک وجہ تو ادب حدیث تھا اور دوسرا جو آخری جملہ ارشاد فرمائے اس لیے نہیں روکتے تھے کہ اس کو یہ تاثر دیتے کہ وہ یہ جو بات سنا رہا ہے نا وہ میں نے پہلے نہیں سنی ہوئی. واہ واہ واہ. یہ جس طرح بھی آپ کیا خوبصورت بات ہے. واہ واہ واہ. اس کا حوصلہ بڑھ جاتا تھا. سبحان. جیسے ہمارے جیسے نلائکوں نکموں کا حوصلہ بڑھ جاتا. ماشاءاللہ. یہ تو آپ اپنے طلباء کا حوصلہ بڑھاتے تھے اور ان کو یہ کہتے تھے کہ اور اگر کوئی درمیانے گفتگو بول پڑتا حدیث سناتے ہوئے تو بڑا ناراضگی کا اظہار فرماتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے اور آپ بیچ میں بول رہے. کثرت سے عبادت کرتے اور نماز باجماعت پڑھنے کو بڑا پسند فرماتے. اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارک کہ جس میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن اذان دے اور پھر اقامت پڑھی جائے اور میں حکم دوں کسی کو میرے مصلی پہ آ کے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے اور میں ان لوگوں کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے. اس کے راوی بھی عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے یہ حدیث مبارک سنی ہوئی تھی اس لیے یہ مسلسل ساری زندگی انہوں نے باجماعت نماز پڑھی. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں نمازوں کو اپنے اپنے مقام پہ رکھنے کے اعتبار سے ایک بڑی خوبصورت حدیث بیان کی ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ. حدیثیں ساری خوبصورت ہوتی ہیں جی موقع مناسبت کے اعتبار سے یہ حدیث ہم بیان کر رہے ہیں. جی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے 188 نمبر روایت بیان فرمائی کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر 2 نمازیں اکٹھی کر دیں اس نے گناہ کبیرہ کیا. اچھا جی. جی یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت. کسی شخص کو اجازت نہیں ہے بغیر عذر کے نمازوں کو اکٹھا کرے. یا وہ جمع تقدیم ہو سکتی ہے یا جمع تاخیر ہو سکتی ہے. باجماعت نماز میں اس میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ بعض حدیثوں میں ایسا لوگ سنا دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 نمازیں اکٹھی کر دی. وہ پہلی نماز اپنے آخری وقت میں اور دوسری نماز اس کے ابتدائی وقت میں یہ اس طرح اکٹھی ہوئی. تو فرمایا کہ جو 2 نمازیں اکٹھی کرے گا جان بوجھ کے بغیر عذر کے وہ کبیرہ گناہوں میں شمار ہوگا. نہیں اکٹھی تو تبھی ہوگی جو آپ بات بیان فرما رہے ہیں کہ ایک نماز کا مثلا ظہر ہے اس کا ٹائم ختم ہو رہا ہے آخری وقت ہے وہ مکمل کی تو عصر کا وقت شروع ہو گیا تو پھر اس پہ کیا تطبیق کریں ذرا. یہ اکٹھی نہیں ہے. اکٹھی سے مراد ہے کہ ظہر کی نماز کے وقت ہی عصر پڑھ لینا. اچھا یہ مراد بات ٹھیک ہے. پھر ٹھیک پھر وہ جو اشکال تھے وہ دور ہو گئے اس بات سے. ٹھیک. اور پھر آپ نے دوسری جو حضرت سیدنا ابو ہریرہ کی میں روایت سنائی آپ کو کہ سایہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن عطا فرمائے. اس میں ایک شخص ہے جس کا دل مسجد میں معلق ہے. اچھا 20 سال آپ مسجد میں ہی رہے ابھی آپ کبھی باہر آئے ہی نہیں اور آپ نے اپنا اوڑھنا دل مسجد میں لگتا تھا. جی دل مسجد میں لٹکا ہوا تھا اور دن بھی مسجد میں رات بھی مسجد میں. اور سب سے بڑی آپ کی خوبی یہ ہوتی تھی کہ آپ مسلسل خاموشی والے انسان تھے. اور اس میں 2 بڑے جملے خاص ہیں کہ ایک تو کہ الصمت سید الاخلاق کہ خاموشی یہ سب اخلاقوں کا سردار. اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ عبادت میں جو سب سے اعلیٰ اور عرفہ عبادت ہے وہ خاموش رہنا ہے. اور یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قاضی عبدالنبی کوکب مرحوم کے بارے میں ایک مرتبہ کہا تھا. آپ نے تو قاضی صاحب دیکھے ہوں گے خوب آپ کے والد کے بہت دوست تھے کہ وہ کم آمیز بھی تھے اور دل آویز بھی تھے. سبحان اللہ. ایسے ہی ہے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ وصف مبارک تھا کہ اگر آپ سے کوئی بات نہ پوچھتا تو آپ خاموش بیٹھے رہتے وہ ویسے ہی آپ کی زیارت کرتا رہتا.
تو یہ وصف حضرت عطا بن ابی رباح میں بھی تھا. آپ گھنٹوں خاموش رہتے اور بات نہ کرتے, اور جب بات کرتے تو سننے والا یہ سمجھتا کہ آپ ہمارے دل کے خیالات سے واقف ہیں, اور جو جملے آپ ادا کر رہے ہیں وہ الہامی جملے, وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو القاء کیا کہ آپ نے ہمارے دل کے خیالات کو جانا اور سمجھا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اچھا ایک بات دیکھتے ہیں, اتنے بڑے بڑے امام ان کے شاگرد ہیں جی. آج کے دور میں اگر ہو کسی کے کوئی دو بڑے شاگرد مشہور ہو جائیں تو وہ تو بندہ ہی نہیں سنبھالا جائے. بھائی صاحب ابھی بات ہو رہی تھی اصاغر نوازی کی کہ کس طرح حضرت ابن عباس و حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم اجمعین جو ان کے اساتذہ میں ہیں اور شرف صحابیت سے بھی مالا مال ہیں, وہ کس طرح ان کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں اور لوگوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ مسائل حج پوچھنے ہوں تو آپ ان کی طرف رجوع کریں, ہمارے پاس نہ آئیں. اصل میں جو اکابرین ہوتے ہیں وہ اصاغرین کی تربیت کرتے ہیں, ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور ان کو آگے لانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. لیکن جو کم ظرف لوگ ہوتے ہیں, کم ہمت لوگ ہوتے ہیں, ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم صبح قیامت تک ڈرے رہتے ہیں, اس مسند پہ برا جمان رہیں, ڈرے رہتے ہیں کہ یہ جو ہے مجھ سے آگے نہ نکل جائے, وہ آگے نہ نکل جائے. یہ بڑی افسوسناک بات ہے, بڑا افسوسناک رویہ ہے. ہمیں ہونا یہ چاہیے کہ ان بزرگوں کی شخصیت سے ہم بھی یہ فیض حاصل کریں اور اپنے چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کریں, انہیں اپنے سامنے لائیں, انہیں میدان عمل میں اترنے کا موقع دیں. اور آفاق میں بڑوں سے ہے چھوٹوں کی آبرو, آفاق میں بڑوں سے ہے چھوٹوں کی آبرو, اور ذروں کی روشنی شہ خاور کے دم سے ہے. سبحان اللہ. جی حضرت صاحب آپ کی طرف آ جاتے ہیں. اکابر شکنی بھی آج کل کا دور جو ہے وہ شروع ہو گیا. تو میں نے ایک دفعہ ایک عالم دین سے پوچھا کہ آج کل خطیب کون بڑا ہے, تو اس نے کہا جی آج کل تو میں ہی بڑا ہوں. میں نے کہا نہیں, بڑے بڑے لوگ تھے, علامہ عبدالرزاق بھی تھے, مولانا محمد عمر عشر بھی تھے خطیبوں میں, صاحبزادہ سید فیض الحسن تھے, اور مولانا عبدالحمد بدایونی شاہ احمد نورانی صاحب کے والد, انہوں نے شاہ احمد نورانی صاحب زندہ تھے. تو انہوں نے جواب کیا دیا, کہتے جی وہ اس زمانے میں عربی کتابوں کے ابھی ترجمے نہیں ہوئے تھے تو وہ ان کی چودر چل رہی تھی, اب عربی کتابوں کے ترجمے ہوئے, اب ہم ان سے آگے نکل گئے. جی اچھا, یہ تعلیل اور تفاخر جو ہوتا ہے نا, یہ علم کے لیے سب سے بڑا زوال ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ علم کو جو چیز سب سے پہلے برباد کرتی ہے وہ تکبر ہے. تو میں تو اس تناظر میں یہ کہوں گا جب انسان میں تکبر آ جاتا ہے تو پھر علم زائل ہوتا چلا جاتا ہے. اور اکابر شکنی بڑی خطرناک بات ہے, سو سب سے خطرناک ہے, احترام بڑوں کا, استادوں کا. یعنی یہ دیکھیے اب حال تو یہ ہے کہ بندہ جس پہ احسان کرتا ہے اس کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا بھی کرتا ہے کہ یا اللہ اس پر احسان کیا, اب اس کے شر سے محفوظ رکھنا, اللہ محفوظ رکھے کہ جن پر احسانات کیے جاتے ہیں وہی جو ہے کل کو اپنے حلق تک. وہ عربی شاعر کا ہے نا شعر ہماشا کا کہ میں اسے تیر اندازی کے فن گر سکھاتا رہا, جب وہ مشاق ہو گیا تو پہلا تیر اس نے میرے سینے پر مارا. جی آگے چلتے. اچھا, آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے 3 دفعہ یا رب کہہ کے پکارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نظر رحمت ہے اس کی طرف آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی بات کو بڑے قریب سے سنتا ہے اور اس کی دعا کو بھی قبول فرما لیتا ہے. یہ بات آپ کے شاگردوں نے امام حسن بصری سے کہی. اچھا, ان سے نقل فرمایا کہ عطا ابن رباح فرماتے ہیں, سیدنا فرماتے ہیں کہ جس بندے نے 3 مرتبہ یا رب کہہ کے پکارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت اس سے متوجہ ہو جاتی ہے. اچھا, امام حسن بصری بھی تو غلام تھے. ہاں غلام تھے,
امام ابن سیرین بھی غلام تھے. یہ ہے اسلام. اللہ اکبر. کہاں سے بلال حبشی کو اٹھایا ہے اور کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا. یہی بات میں عرض کر رہا تھا اپنے آغاز. اور جنت میں ان کے قدموں کی جو ہے آہٹ وہ سنائی دیتی ہے. اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علم جو ہے وہ نہ تو جمال اور صورت اور حسن پر موقوف ہے اور نہ ہی عالی نسب ہونے پر موقوف ہے. یہ اللہ کی عطا اور اس کا فضل ہے، جب جسے چاہے عطا فرما دیتا ہے. دیکھو اسلام کیا مقام دیتا ہے. اسلام کیا مقام دیتا ہے. دامن مصطفیٰ سے وابستگی اور نسبت عشقی کیا مقام دیتا ہے. رنگ و نسل کا امتیاز ختم ہو جاتا ہے. نہ رنگ کا امتیاز رہتا ہے نہ نسل کا رہتا ہے. اسلام جو ہے سب کو لا کے ایک صف میں کھڑا کر دیتا ہے. اسلام کا سب سے بڑا کمال. کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا. کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا. سبحان اللہ. تو امام حسن بصری فرماتے ہیں تم قرآن کریم نہیں پڑھتے؟ عطا ابن رباح جو فرما رہے ہیں، سیدنا عطا ابن رباح جو فرماتے ہیں، فرمایا بالکل سچ ہے. آل عمران کی آیت نمبر 193 میں پڑھو کہ جب ایک ندا ایمان کی ندا دینے والا ایمان کی دعوت دے رہا، آپ نے وہ پوری آیت فرمائی فاستجاب لهم ربهم. اللہ تعالیٰ جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو ضرور سنتا ہے. تو یہ دیکھیے کہ بندہ چاہے جب یا رب کہہ کے پکارتا ہے اللہ اس کو ضرور سنتا ہے. پھر آپ کی مرویات کی طرف اگر میں آتا ہوں تو ایک ایک روایت کمال کی ہے. سبحان اللہ. یا حدیث پاک دیکھیے، اور طبرانی نے نقل کیا زرغباً تزدد حبا. میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روز روز کسی کو ملنے نہ جایا کرو، کم کم ملنے جایا کرو، اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے. روز یہ میر تقی میر ہے، سنیے کمال کا شعر ہے، یاد آ گیا. روز ملنے پہ نہیں نسبت عشقی موقوف. واہ. روز ملنے پہ نہیں نسبت عشقی موقوف. عمر بھر ایک ملاقات چلی جاتی ہے. صحیح فرمایا آپ نے. دوسرا میں عصر حاضر میں ایک بہت بڑی خرابی کو دیکھ رہا ہوں کہ جو مشابہت، مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں. انتہائی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے. رسالت امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، علیہ الرحمہ کی فرماتے ہیں عمرو بن عاص اور سیدنا عطا بن رباح نے اس کو نقل کیا عمرو بن عاص سے، لیس منا من تشبہ بالرجال من النساء. آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ ہم میں سے ہے، میری امت میں سے نہیں ہے وہ جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے. ولا من تشبہ بالنساء من الرجال. اور وہ عورتیں جو مردوں کا لباس پہنتی ہیں اور ان جیسا دکھنا چاہتی ہیں وہ بھی میری امت میں سے نہیں ہیں. مردوں نے گت رکھی ہوئی ہے پیچھے، پونیاں رکھی ہیں اور عورتوں نے کٹوا دیے بات. جی آپ کی طرف آ رہا ہوں. جامعہ ترمذی کی اور مشکات شریف کی حدیث مبارک ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس شخص کا عمل کسی کو پیچھے کر دے نا تو نسب آگے نہیں اس کو لا سکتا. ہائے واہ سبحان اللہ. آگے آنے کے لیے دوبارہ دہرائیں. یہ بڑی لمبی سی حدیث ہے، اس کا آخری ایک حصہ ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا عمل پیچھے کر دے نسب اس کو آگے نہیں لا سکتا. یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے ان افراد میں شمار ہوتے ہیں جو خدمت گزار رہے اپنے آقاؤں کے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کیا. اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے ان پیارے بندوں پر یہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا ہوا تھا کہ جب کوئی ان سے مسائل پوچھنے کے لیے آتا تو مسئلے کا علم ہوتا تو بتا دیتے، نہ ہوتا تو لا ادری کہہ دیتے. لوگ کہتے ہیں آپ اپنی رائے دے دیں، تو فرماتے مجھے حیا آتی ہے کہ اللہ کی زمین میں اللہ کے بندے میری رائے سے چلیں گے جب اللہ کی شریعت جو موجود ہے تو اس کے مطابق چلیں، میں اپنی رائے کیوں دوں؟ تو فرمایا پھر آپ لا ادری کیوں کہہ دیتے؟ تو کہا اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ یہ بھی آدھا علم ہے کہ اس بات کو تسلیم کر لینا کہ مجھ سے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، مجھے اس کا پتہ نہیں، تم کسی اور سے. اور آج ہمارے پاس کوئی آ جائے تو ہم کہتے ہیں نہیں مطمئن کرنا ہے اس کو. ہم تو رجوع کرنا یا یہ اظہار کرنا کہ مجھے اس بات کا نہیں پتہ، ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں. امام مالک کہتے ہیں نا کہ جب میں ادری کہتا ہوں تو مجھے خوشی نہیں ہوتی، جب لا ادری کہتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا جی لا ادری تو شرم آنی چاہیے، بندے کو ندامت ہو رہی. انہوں نے کہا پھر علم کی جستجو اور کوشش بڑھ جاتی ہے. میں کہتا ہوں میں اور علم حاصل کروں. تو یہ وہ دور تھا، کاش آج بھی ان باتوں پہ ذرا غور کر لیا جائے. جی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے جس کے راوی عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد اور عورت تنہائی میں کبھی اکٹھے نہ ہوں. پوچھا حضور اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں مرد اور عورت تنہائی میں اکٹھے کھڑے ہوں گے وہاں تیسرا شیطان آ جائے گا. تو تنہائیوں کی پاکیزگی اور غیر محرموں کا جدا رہنا یہ بہت ضروری ہے. آپ ابھی میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کر رہے تھے تو میں اس پروگرام کے توسل سے بھی بتا دینا چاہتا ہوں. ابھی لاہور کے ایک سکول میں نام نہیں لیتا، وہ جو شکایت آئی ہے کہ وہاں جو پڑھانے والے ٹیچر تھے وہ بچیوں کو جو تھے وہ گندی ویڈیوز اور وہ فوٹو جس طرح کی بھیجتے تھے، ایک طوفان ہے. تو کم از کم یہی میں سوچ رہا تھا کہ بچیوں کو بچیاں پڑھائیں اور مردوں کو مرد پڑھائیں، یہی کر لیں. جی بالکل ایسے ہی.
آج وہ آپ نے والد گرامی کی بات کی، تو اسلامی تاریخ کے اعتبار سے 16 ذی القعدہ آج ان کا یوم وصال ہے۔ اچھا آج ہے یوم وصال؟ آج ویسے انگریزی حساب سے 18 جولائی بنتی ہے اور اسلامی تاریخ 16 ذی القعدہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے اسی اعتبار سے ان کا ذکر بھی کر دیا، تو میں ان کی ایک بات بھی عرض کر دیتا ہوں۔ آپ ایک کالج میں ایک پرنسپل سے ملاقات کے لیے گئے، تو انہوں نے ایک مرید تھا ساتھ، تو کہنے لگا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ نے فرمایا تو نے میرے بالکل قریب کھڑے رہنا۔ پرنسپل صاحبہ کہنے لگی کہ آپ باہر چلے جائیں، میں نے حضرت صاحب سے بات کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ میرا بیٹا ہے، یہ ساتھ رہے گا۔ کہنے لگی میں نے تنہائی میں کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے کسی گھر سے بندے کو بلا لو، میں اس کو بھیج دیتا ہوں، وگرنہ یہ کھڑا رہے گا کیونکہ میں حضور پاک کی حدیث کے خلاف نہیں جا سکتا۔ اللہ، اتنا تقویٰ تھا۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتیں ہیں جن کے اوپر عمل کر کے وہ بندے جن کا مقام اور مرتبہ عام انسان ہونے کے ناطے سے شاید کچھ بھی نہ ہوتا، لیکن جب انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اماموں کا امام بنا دیا۔ حضرت عطا بن ابی رباح آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن مشک کے ٹیلوں پہ جو افراد بیٹھے ہوں گے ان میں سے ایک انسان وہ بھی ہوگا جو اپنے آقا کی بھی خدمت کرتا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی مصروف رہا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے اپنے مالک کی عبادت کی اور رب کی بھی عبادت کی، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو دگنا ثواب عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ناظرین کرام، کتاب الشفاء سے جی یہ نسخہ ہے قرآن حکیم، جن کو کوئی بھولا ہوا ہو، کچھ حصہ یاد تھا، اس کے لیے سورۃ النمل کی آیت نمبر 6 روزانہ 1000 مرتبہ پڑھ کر اگر قرآن پاک یاد کیا جائے تو بھولا ہوا قرآن پاک یاد ہو جاتا ہے۔ شرط یہ اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں۔ سید علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں وہ علم بہت بے قدر و قیمت ہے جو زبان تک رہ جائے، اور وہ علم بہت بلند مرتبہ ہے جو اعضاء و جوارح سے نمودار ہو۔ جی بلال۔ ہے تابعی میں رتبہ بن رباح کا، ہے تابعی میں رتبہ بن رباح کا، ہے اہل حق میں شہرہ عطا بن رباح کا، ہے اہل حق میں شہرہ عطا بن رباح کا، اصحاب مصطفیٰ کی بھی صحبت ملی انہیں، اصحاب مصطفیٰ کی بھی صحبت ملی انہیں، کیا
بن رباح کا، اور علم و عمل میں شرف و کرامت میں فرد تھے، علم و عمل میں شرف و کرامت میں فرد تھے، اخلاق بھی تھا اعلیٰ بن رباح کا، ساجد علوم دین پر ان کی تھی دسترس، ساجد علوم دین پر ان کی تھی دسترس، فیضان سب نے پایا بن رباح کا، ہے تابعی میں رتبہ بن رباح کا، ہے اہل حق میں شہرات بن رباح کا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين